بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے دیٹ از سپورٹ ویکٹر مشین۔ آج ہم سپورٹ ویکٹر مشین کو دیکھیں گے اور پھر ڈائریکٹلی اس کی امپلیمنٹیشن کی طرف چلے جائیں گے۔ اس کی بہت زیادہ ڈیٹیل میں آج کے لیکچر میں ہم نہیں جائیں گے، جو اس کے مین کانسیپٹس جو ہمیں ریکوائر ہیں، ہمارا فوکس صرف ان اسپیکٹس پہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلی چیز میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ سپورٹ ویکٹر مشین میں ہمارا جو پہلا اسپیکٹ ہوگا وہ یہ کہ یہ ایک سپروائز لرننگ کا الگوریدم ہے، اور پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کے اندر باقی الگوریدمس کے لحاظ سے کیا فرق موجود ہے۔ جو آپ کے پاس سپورٹ ویکٹر مشین ہے اس کو آپ کلاسیفیکیشن کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ریگریشن کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن یوزلی جس کا استعمال ہم بہت زیادہ کرتے ہیں وہ کلاسیفیکیشن ہوتی ہے، تو ہم اس کو بہت زیادہ جو ہے ایفیکٹولی یوز کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اس میں جو ہمارے پاس مین اسپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک آپٹیمل ہائپر پلین جو ان سا ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، جس سے ہم کلاسز کو کیا کرتے ہیں، سپریٹ کرتے ہیں۔ یہ ہمارا جو مین کانسیپٹ ہے، ایک یہ سپروائز لرننگ الگوریدم ہے۔ دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ ہمارے پاس ریگریشن کے لیے بھی اس کا استعمال ہوتا ہے اور کلاسیفیکیشن کے لیے بھی اس کا استعمال ہوتا ہے، بٹ موسٹ آف دی ٹائم وی یوز اٹ فار دی کلاسیفیکیشن۔ دوسرا اسپیکٹ کیا ہے کہ جب ہم کلاسیفائی کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے لیے ہم ڈسکریمنیٹو کلاسیفائر کے طور پہ، چونکہ یہ ایکٹ کرتا ہے، ایسے کیوں ایکٹ کرتا ہے، یہ آپٹیمل ہائپر پلین آئیڈینٹیفائی کرتا ہے، اور جب آپٹیمل ہائپر پلین آئیڈینٹیفائی کر لیتا ہے تو ہماری کلاسز کیا ہو جاتی ہیں، سپریٹ ہو جاتی ہیں۔ اس میں ہمارے پاس دو چیزیں آتی ہیں، ایک تو ہائپر پلین آتا ہے، دوسری چیز جو ہمارے پاس آتی ہے وہ سپورٹ ویکٹرز آتے ہیں۔ تو ہم کیا کرتے ہیں کہ جو ہمارے پاس ہائپر پلین ہے، ہائپر پلین کے بہت قریبی جو پوائنٹس ہمارے ہوتے ہیں وہ سپورٹ ویکٹرز کہلاتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر میرے پاس یہ ایک ہائپر پلین ہے، اس کے ایریا میں جو ڈفرینٹ پوائنٹس آ رہے ہوں گے، یہ پوائنٹس کیا کہلائیں گے، سپورٹ ویکٹرز کہلائیں گے۔ یہ سپورٹ ویکٹرز کہلائیں گے۔ اور اگر ہم سپورٹ ویکٹرز کی پوزیشن کو کیا کر لیں، تھوڑا سا چینج کر لیں، تو ہم جو ہائپر پلین ہے وہ ہمارا چینج ہو سکتا ہے، یا ہائپر پلین کو اگر ہم موو کریں تو ہماری جو ڈیسیژن باؤنڈری ہے وہ تھوڑی سی سپلٹ ہو سکتی ہے۔ سو ہائپر پلین کیا چیز ہے؟ ہائپر پلین ہمارے پاس ایک لینئر ڈیسیژن سرفیس ہے جو ہماری اسپیس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتی ہے۔ دو حصوں میں تقسیم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جس پلین کی بات کر رہے ہیں وہ ایکچولی کیا کر رہا ہوتا ہے، بائنری کلاسیفیکیشن کر رہا ہوتا ہے بٹوین ٹو کلاسز، اس کو کیا کر رہا ہوتا ہے، سپریٹ کر رہا ہوتا ہے۔ سو یہ ہمارے پاس ڈفرینٹ پوائنٹس ہیں اس وقت آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ وی ہیو کلاس ون، وی ہیو کلاس ٹو۔ کلاس ون میں ہمارے پاس اسکیئر باکسز ہیں ان اورنج کلر، اور جو ہمارے پاس کلاس ٹو ہے اس کے اندر ہمارے پاس بلو سرکلز ہیں۔ اگر ہم ان کو سپریٹ کرنا چاہیں، وٹ وی ول ڈو از کہ ہمارے پاس سپورٹ ویکٹرز آئیں گے جو بالکل کارنرز پہ موجود ہیں۔ یہ سپورٹ ویکٹرز جو ان سے ہیں ہمارے پاس، اگر ہم ان سب کو دیکھیں تو یہ حصہ ہمارے پاس ایک سپورٹ ویکٹر کا ہے، اور ایک یہ حصہ ہمارے پاس ایکچولی سپورٹ ویکٹر کا ہے۔ یہ والا پوائنٹ اور یہ والا پوائنٹ یہ ہمارے پاس کیا ہے، سپورٹ ویکٹرز ہیں۔ اور یہ جو آپ کو ریڈ ڈاٹڈ لائن نظر آ رہی ہے، دس از ایکچولی ہائپر پلین۔ اگر آپ کو یاد ہو، ہم لینئر
جو ہمارے پاس ریگریشن تھی وہاں پہ بھی ہم ایک لائن ڈرا کرتے تھے، یہاں پہ بھی ہم نے ایک لائن ڈرا کی ہے بالکل اسی طرح. بس یہ ہے کہ اس لائن میں ہمارے پاس جو ویڈتھ ہے وہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ جو ویڈتھ ہائپر پلین کی اور سپورٹ ویکٹرز کے درمیان ہے یہ زیادہ سے زیادہ ہو. یہ جب زیادہ سے زیادہ ہوتی ہے تو ہمارے پاس جو کلاسیفائر ہے وہ بڑا بہترین قسم کا بنتا ہے. تو میں اس کے ڈائریکٹلی کوڈ کی طرف آؤں گا تاکہ میں آپ کو اس کو ریلیٹ کر کے بتا سکوں کہ یہ جو میں بات کر رہا ہوں اس سے کیا مراد ہے. اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، ہم ڈائریکٹلی آ جاتے ہیں اس کے کوڈ کی سائڈ پہ. what I will do is آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اپنی اسکرین اور ہم اس کے اسکریچ والے حصے کی طرف آ جاتے ہیں. اس سے پہلے میں ادھر آتا ہوں. So this is our code. سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک سپورٹ ویکٹر مشین ہے. ہائپر پلین ہم نے دیکھ لیا، اس میں ہمارے پاس لینئر کلاسیفائر بھی ہے اور نان لینئر کلاسیفیکیشن بھی ہم کرتے ہیں اس میں. سب سے پہلے آپ کیا کریں گے، آپ نم پائی کو امپورٹ کریں گے بیکاز یو آر گوئنگ ٹو ڈو سم میتھمیٹیکل آپریشنس. نیکسٹ ہم نے پلاٹ کر کے دیکھنا ہے، میٹ پلاٹ لائبریری استعمال ہوگی اور یہ ہمارے پاس ڈیٹا. اس ڈیٹا کو اگر آپ یہ دیکھیں یہ فیچرز بتائے میں. سو دس از فیچر 1، فیچر 2 اینڈ فیچر 3. یہ ایکچولی کیا ہے، ایکس ویلیوز ہیں، وائی ویلیوز ہیں اور ہمارے پاس آ گئی بائیس ٹرم آ گئی جس کو ہم 22 یونٹ کہتے ہیں. اس کے بعد جو ہمارے پاس ایسوسیٹڈ آؤٹ پٹ ہے وہ یہاں پہ موجود ہے -1 -1 1 1 اینڈ 1. تو ہمارے پاس ایکچولی تین جو ان سے ہیں وہ فیچرز ہیں اور جو لاسٹ ایٹریبیوٹ ہے ہمارے پاس وہ کیا ہے، آؤٹ پٹ کے طور پہ ٹارگٹ ویلیو آ رہی ہے. دین وی ہیو 2D گراف جس میں ہم نے کیا کرنا ہے، جو بھی ویلیوز ہیں جو آپ نے ایکس میں رکھی ہوئی ہیں یعنی کہ یہ ویلیوز آپ ان کو لیں گے اور ان کو لے کر آپ پلاٹ کر دیں گے. تو آپ کے پاس ایکس کی جو ویلیوز آئیں گی وہ اسکیٹرڈ پلاٹ کی صورت میں آپ کو نظر آئیں گی. پھر ہم وائی کی ویلیو کو بھی پلاٹ کریں گے. سو ہمیں جو اسکیٹرڈ پلاٹ نظر آئے گا وہ ایکس ایکسس کے الانگ اور وائی ایکسس کے الانگ نظر آئے گا. سو ہم اس کو کر کے دیکھتے ہیں کہ جو بھی ہم نے یہ بات کی ہے اس سے کیا مراد ہے. اگر آپ یہ دیکھیں آپ کے پاس ایک اسکیٹرڈ پلاٹ آ رہا ہے، جو ہمارے پاس ویلیوز تھی وہ کتنی ویلیوز تھی، 5 تھی. تو 5 ویلیوز کو اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو آپ کو ایک لائن نظر آ رہی ہے اور اس لائن کے اگر ابو دیکھیں آپ کو پلس سائن نظر آ رہا ہے اور نیچے اگر آپ دیکھیں آپ کو مائنس سائن نظر آ رہا ہے. تو ابھی ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے اپنے جو ویلیوز ہیں ان کو اسکیٹرڈ پلاٹ کی ہے اور ان کے درمیان ہائپر پلین کو کیا کیا، ڈرا کروایا. نیکسٹ ہم کیا کریں گے، نیکسٹ ہم لاس فنکشن اس کا کیلکولیٹ کریں گے. لاس فنکشن کیا ہے، ایکچولی اٹ از ایرر فنکشن that is very much similar to that we have used in neural network. تو یہ بالکل اسی طرح کا، پھر آپ اس کے لاس فنکشن میں ویٹ کو کیا کرتے ہیں، اپڈیٹ کرتے ہیں اور ویٹ کو اپڈیٹ کرنے کے لیے یہاں پہ بھی ہم کس کا استعمال کر رہے ہیں، گریڈینٹ ڈیسنٹ کا استعمال کر رہے ہیں جس سے ہم ویٹ کو کیا کرتے ہیں، موڈیفائی کرتے ہیں جس سے لرننگ ریٹ ہمارا بہتر ہو جاتا ہے. سو اب ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس کو پلاٹ کرتے ہیں سارے کو. سو ہم نے یہاں پر کیا کیا، یہاں پہ ہم نے نمبر آف ویلیوز لے لی انیشل ویٹ میں، ہم نے لرننگ ریٹ ایک لے لیا دیٹ از 1، ہم نے نمبر آف آئٹریشنس لے لی دیٹ از 1 لاکھ کہ 1 لاکھ آئٹریشنس نے کیا کرنی ہے، کمپلیٹ کرنی ہے. اور جو بھی ہمارے پاس مس کلاسیفیکیشن کے ایررز آئیں گے وہ اس لسٹ میں سیو ہوتے رہیں گے.
ہم پہلی آئٹریشن رن کریں گے، اس کے بعد ہمارے پاس ایرر کیلکولیٹ ہوگا. ایرر کیلکولیٹ ہونے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، گریڈینٹ ڈیسنٹ کا استعمال کرتے ہوئے اپنے ویٹ کو ماڈیفائی کرنا ہے، جسٹ لائک وی ڈیڈ ان نیورل نیٹ ورک. اور جب ہم اس کو ماڈیفائی کریں گے تو ماڈیفائی کرنے کے بعد ہمارے پاس سیکنڈ آئٹریشن میں نیا ویٹ استعمال ہوگا. اور اسی طرح جب ہم 1 لاکھ آئٹریشنس کمپلیٹ کر رہے ہوں گے تو 1 لاکھ آئٹریشنس میں ہمارے پاس جو ویلیوز استعمال ہوں گی وہ اسی طرح استعمال ہوں گی، ویٹ چینج ہوتے جائیں گے. پھر ہم نے ایک لمٹ رکھی ہوئی ہے کہ ہمارے پاس جو وائی کی ویلیو وہ کس سے کس کے درمیان آنی چاہیے. ہم نے یہ کہا کہ منیمم ویلیو 0.5 ہے اور میکسیمم ویلیو 1.5 ہے، تو اس کے درمیان جو وائی کی ویلیو جو ان سی ہے وہ آنی چاہیے. سو آپ کو وائی ریٹرن ہو جائے گا اس کے اینڈ کے اوپر. اور وائی ریٹرن آپ کو ہو گیا ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے، بیسڈ آن یور ایکس ویلیوز، اب اس وائی کو استعمال کر کے ہم نے پلاٹ کر کے دیکھنا ہے کہ جو ہمارے پاس ہائپر پلین آیا ہے وہ صحیح آیا ہے یا نہیں آیا. سو ہم نے یہاں پہ ڈبلیو ڈیفائن نہیں کیا. اٹ مینس وی ہیونٹ ایکچولی run this code, then this code. W is not defined. Again, W is not defined. So what we want to do is ہم نے اس کو رن کر لیا تھا. اس کو رن کرنے کے بعد ہم نے ایکس اور وائی کی ویلیوز کو رن کیا تھا and then we actually use W. اور یہاں پر ہم نے W1 W2 W3 یوز کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس جو W ہے وہ ایکچولی وہ ویلیو دیٹ از ناٹ ڈیفائنڈ. تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس سے پہلے رکھ لیتے ہیں یہ ہم نے یوز کر لیا اور اس فنکشن کا استعمال ہم نے کیا ہے لیٹس سے SVMSGD. اس فنکشن کا ہم نے استعمال جو ہے بالکل ہم نے فنکشن کا استعمال نہیں کیا تو اس لیے W کی ویلیو ریٹرن ہوئی. تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنی سائٹ کے اوپر یہ فنکشن لیتے ہیں اور اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، ہم یہاں پر پہلے W=0 کر لیتے ہیں. دین اب ہم کیا کریں گے، اب ہم یہ والا فنکشن لے لیں گے اور اس فنکشن کو ایکس اور وائی کی ویلیوز سینڈ کر دیں گے اور دین وی ول ہیو PW. اور اب اگر ہم اس کو رن کرتے ہیں آئی تھنک سو اس کو ایرر نہیں دینا چاہیے. ناؤ وائی از ناٹ ڈیفائنڈ. اب اس کو یہ نہیں پتا کہ وائی کیا چیز ہے. اس کو ایکس کی ویلیو تو پتہ چل گئی ہے، اس کو وائی کی ویلیو پتہ نہیں چلی. سو یہ ہمارے پاس ویلیوز پلاٹ ہو کے آئی ہیں. سو اب ہم نے کیا کرنا ہے، اب ہم نے اس کو یہ بتانا ہے واٹ از مین بائی وائی. سو اٹ ہیز وائی ویلیو. وائی کی ویلیو کے لیے ابھی ہم یہاں پہ رکھ لیتے ہیں، وہاں پہ ہم نے غالباً جو وائی کا استعمال کیا تھا اوپر وہ اسمال وائی کیا تھا. اگر آپ کو تھوڑا سا یہاں پہ آ جائے، بالکل ہم نے اسمال وائی کیا تھا اور آگے جا کے ہم نے وائی کی ویلیو جو لی ہے دیٹ از کیپیٹل وائی. سو ہم کیا کرتے ہیں، اس کو چینج کرتے ہیں تھوڑا سا یہاں پر، اور چونکہ یہ کیس سینسٹیو ہے یہیں پہ ہم اس کو کہہ دیتے ہیں وی ہیو کیپیٹل وائی از اکول ٹو اسمال وائی. سو اب اس کے پاس وائی بھی آ گیا، تو ہم تھوڑا سا ویٹ کرتے ہیں اور ویٹ کرنے کے بعد دیکھتے ہیں. ناؤ وی ہیو W ایز ویل. W بھی ہمارے پاس 0 ہے اور تھوڑا سا ویٹ کرتے ہیں. ویٹ کرنے کے بعد ہمارے پاس گراف ویزیبل ہو جائے گا. تو دیز آر مس کلاسیفائڈ ویلیوز اور یہ 1 لاکھ آئٹریشن یہاں پر آپ کو نظر آ رہی ہیں. اینڈ وی ہیو ایرر اوور ہیئر ایز ویل. اس کیس میں ہمارے پاس یہ ویلیوز آ گئی اور ویلیوز آنے کے بعد ہم اس کا کیا کرتے ہیں،
پلاٹ کرتے ہیں تو اب ہمارے پاس آپٹیمل ہائپر پلین ہمیں نظر آئے گا آفٹر سم ٹائمس. اس کو ہم کہتے ہیں وی ہیو ایکچولی وائی. یہ ہمارے پاس ویلیوز ہیں. اب اس کی دوسری اگزامپل میں جاتے ہیں جو زیادہ بہتر اگزامپل ہے. وی ہیو نم پائی از این پی اور میتھ کو ہم یوز کر رہے ہیں. یہاں پہ میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں پرانے اسٹائل جس کے اوپر ہم نے باقی سارے الگوریتم امپلیمنٹ کیے اگر ہم ان کو دیکھیں تو ہم کیا کرتے تھے ہم ڈیٹا کو فٹ کرتے تھے پہلے اور فٹ میں ہم اس کو ڈیٹا سائن کرتے تھے. ڈیٹا میں ہم اس کے بتاتے تھے کہ ہمارے پاس کون سی ویلیو ایکچولی یوز ہو رہی ہے فار دی فیچرس اور کون سی ویلیو استعمال ہو رہی ہے فار ٹارگیٹ ویلیو. تو ہم نے یہاں پہ ایک فنکشن بنا لیا. ہم نے سائز بتا دیا اس کو کیونکہ ہمارے پاس جو لائن کی کوین جس سے ہم نے ہائپر پلین ایکچولی آئیڈینٹیفائی کرنا ہے دیٹ از ڈبلیو ایکس پلس بی. سو وی اکول ٹو ڈبلیو ایکس پلس بی. جب ہم لینئر ریگریشن کی بات کرتے تھے تو وہاں پہ ہمارے پاس وائی اکول ٹو بی ناٹ پلس بی ون انٹو ایکس تھا. تو یہاں پہ ہمارے پاس جو ویلیو ہے دیٹ از بی ناٹ کی جگہ پہ ہمارے پاس ایکچولی ڈبلیو ہے اور بی ہے سوری بی ناٹ کی جگہ پہ ہمارے پاس بی ہے اور بی ون کی جگہ پہ ہمارے پاس ایکچولی ڈبلیو ہے. تو وین وی ہیو ملٹیپل فیچرس تو وہ ہماری کوین بن جاتی ہے بی پلس ڈبلیو ون ایکس ون پلس ڈبلیو ٹو ایکس ٹو. یہاں پہ ہمارے پاس ایکسس آ گئی. ہم نے اپنی میکسیمم اور منیمم ویلیوز بتا دی کہ کتنی میکسیمم ویلیو ہو سکتی ہے کتنی منیمم ہو سکتی ہے. لرننگ ریٹ کیا ہوگا 0.001. اس ریٹ کو اگر آپ مزید جو سا ہے وہ کم کریں گے تو اس سے آپ کی جو آئیٹریشنز ہیں وہاں پہ فرق پڑ جائے گا. اب بی ہمارے پاس آ گیا. ہم نے ڈبلیو کیلکولیٹ کرنا ہے ڈبلیو کو آپٹیمائز کرنا ہے ہائپر پلین کیلکولیشن کرنی ہے کہ ہمارے پاس جو لائن ہے وہ کس طرح ڈرا ہوگی. اگر وہ لائن جو سی ہے آپٹیمائز نہیں ہے تو یہ ہائپر پلین کیا ہوتا جائے گا یہ موو ہوتا جائے گا اور الٹیمیٹلی جب وہ ویلیوز اس کی اسائن ہو جائیں گی تو ایک بہتر لائن جو سی ہے وہ ڈرا کر لے گا جس سے ہمارے پاس جو ہمارے فیچرز ہیں وہ سپریٹ ہو جائیں گے. دین وی ہیو اے سوٹیبل ہائپر پلین. ڈبلیو کی ویلیوز جو سی ہیں وہ آپٹیمائز ہو رہی ہیں آپ کی یہاں پر اور جو ہائپر پلین ہے اس کی نارمل لینتھ اینڈ دین ایونچولی گو ٹورڈز دی ہائپر پلین فنکشن. تو یہ ہائپر پلین کا فنکشن ہے اس کو ہم رن کرتے ہیں پورے کو. سو یہ ہم نے کیا کیا اپنے جو فنکشنز ہیں وہ ڈیفائن کر دیے ایک دفعہ اور اس سے پہلے ہم نے کیا کیا تھا ہم نے میتھ کو یوز کیا تھا اور کلاس ہماری سی ایم کی ڈرا ہو گئی. اب ہم کیا کرتے ہیں ہم یہ ایک ڈیٹا سیٹ لیا ہم نے. اس ڈیٹا سیٹ کا استعمال ہم نے پریویسلی بہت زیادہ دفعہ کیا. اس میں ہم کیا کر رہے ہیں وی ہیو ویٹ اینڈ وی ہیو ہائٹ اور اینڈ کے اوپر ہم کیا بتا رہے ہیں کہ بیسڈ آن ویٹ اینڈ ہائٹ جو جینڈر ہے وہ کیا ہوگا. either the person would be male or female. سو ہم نے پہلے کیا چیز رکھی ہوئی ہے ویٹ رکھا ہوا ہے. اگر کسی پرسن کا 70 kg ویٹ ہو اور 175 سینٹی میٹر اس کی ہائٹ ہو تو وہ میل ہوگا. اسی طرح 60 اینڈ 140 تو وہ فیمیل. تو یہ ایک جو ڈیٹا سیٹ ہے وہ 10 انسٹنسز کا ہم نے یوز کیا. پھر ہم نے کیا کیا اس ڈیٹا سیٹ میں فیچرز کو الگ کر لیا اور ٹارگٹ ویلیو کو ہم نے الگ کر لیا. سو ہم یہاں پہ اس کو ذرا اپنے پرانے والے اسٹائل میں لے کر آ جاتے ہیں جہاں پہ ہمارے پاس -1 ہوتا تھا. ہم اس کو سیپریٹ بھی کر سکتے ہیں. تو اس کوڈ میں کچھ چیزوں کو کیا کرتا ہوں سیپریٹ کرتا ہوں. یہاں پہ آپ کیا کر رہے ہیں فیچرز کو لے رہے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں یہ اوپر والا حصہ الگ کر لیتے ہیں. ہم نے فیچرز ڈیفائن کر لی ہے اور ڈیفائن کرنے کے ساتھ ہی ہم کیا کرتے ہیں پرنٹ بھی کر لیتے ہیں فیچرز. میں اس کو رن کرتا ہوں تو میرے پاس جو فیچرز کی ویلیوز ہیں وہ آ گئی ہیں. دین
یہیں پر میں تھوڑا سا اور چینج کرتا ہوں. چینج کرنے کے بعد میں یہ کہتا ہوں کہ جو ٹارگٹ ویلیو ہے ہمارے پاس وہ بھی کیا ہو جائے، سپریٹلی ہمیں نظر آئے. اس کو ہم اوپر لے جاتے ہیں، اس کو یہاں پہ رکھتے ہیں، اور ٹارگٹ ویلیو کو بھی ہم ایکچولی کیا کرتے ہیں، پرنٹ کروا کے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ڈیٹا سیٹ ہے وہ سپریٹ ہوا ہے کہ نہیں ہوا. بالکل. تو اب ہمارے پاس فیچرز آ گئے، ہمارے پاس ٹارگٹ ویلیوز آ گئی. اب ہم نے کیا کرنا ہے، اپنے پلین کو ڈیفائن کرنا ہے کہ ہمارے پاس پلین جو سا ہے وہ کس سے کس ایریا کے درمیان ہم کہیں گے کہ سپریشن ہوگی. اف -1 اس کا مطلب یہ ہے فیمیل ہے، اینڈ اف اٹ از +1 تو اس کا مطلب کیا ہے، وہ میل ہے. تو ہم اپنا جو ہائپر پلین ہے وہ ڈرا کس کے درمیان کریں، بٹوین -1 اینڈ 1. سو -1 اور 1 کے درمیان جو ویلیوز ہیں وہ نہیں ہو سکتی. کوشش یہ کرنی ہے کہ ہمارے پاس جو ہائپر پلین ہے وہ جو کچھ اس لحاظ سے ڈرا ہو رہا ہو کہ آپ کے پاس جو ویلیوز ہیں وہ -1 اور +1 کے درمیان آ رہے ہیں. اف دی ٹارگیٹ ویلیو از -1 سو ہمارے پاس میل آ جائے گا، اور اگر جون سا ہے ہمارے پاس جون سا ہے، اگر -1 ہے تو فیمیل آ جائے گا، اور اگر 1 ہے تو میل آ جائے گا. اب ہم کیا کرتے ہیں، اس کے بعد ہم اس کو کچھ پیرامیٹرز دیتے ہیں گیس کرنے کے لیے. تو گیس کرنے کے لیے پیرامیٹر ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر ایک پرسن جو ہے وہ 50 اس کی کے جی ویٹ ہو اس کا، اور 172 میٹر اس کی ہائٹ ہو. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو گیس کی صورت میں ویلیو آتی ہے وہ کیا ہے. تو اس سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں، ہم ماڈل کو ڈکلیئر کرتے ہیں. تو ماڈل ہمارے پاس کیا آ گیا، ہم نے ایس وی ایم کو ڈکلیئر کیا، اور ایس وی ایم کو ڈکلیئر کرنے کے بعد ہم ساتھ ہی ایس وی ایم کو کیا کرتے ہیں، ٹرین کرواتے ہیں. تو اس کو میں اس حصے کو ایگزیکیوٹ کرتا ہوں، دین وی ول ہیو دی گیس. اور گیس ہم نے لے لیا، اس میں ہمارے پاس اسٹور ہے 50 اینڈ 172 کے جی. اینڈ دین وی ہیو پریڈکشن. اب پریڈکشن ہمارے پاس کیا آئے گی، آئدر -1 اور +1. اب ہم کیا کرتے ہیں، پریڈکشن کو پرنٹ کروا کے دیکھتے ہیں. سو ہم ویٹ کرتے ہیں تھوڑا سا. پریڈکشن ہے وہ ہمارے پاس پرنٹ کی صورت میں کیا آیا، کیونکہ اس نے obviously نمبر آف آئٹریشنس رن کرنے کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے، جواب دینا. سو وی ول ویٹ فار اے وائل، کہ ابھی تک اس نے اپنا آنسر ڈسپلے نہیں کیا. پریڈکشن والا حصہ پہلے ایگزیکیوٹ ہوا، اس کے بعد یہ ایگزیکیوٹ ہوا، اور پھر ہمارے پاس آنسر آیا، کیونکہ اس نے تھوڑا سا وقت لگایا. اور اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو پلین ہے وہ جو ٹوٹل آپ کے پاس ڈیٹا تھا وہ کس طرح سے شو ہوتا ہے. سو اگین وی ول ویٹ فار اے وائل، تاکہ یہ اپنے تمام ڈیٹا کو پروسیس کرنے کے بعد ہمیں پلین جو سا وہ دکھا سکے. So let's wait for a few more seconds. So this is the hyperplane. یہ آپ کو ایک نظر آ رہا ہے، اس کے بالکل کارنرز پہ موجود ہیں وہ سپورٹ ویکٹرز ہیں، اور یہ ہمارے پاس جو لائنز ہیں وہ سپریٹ ہو گئی. سو دس واز یوزنگ کوڈ ود اسکریچ، کہ اس کے اندر ہم نے ایس سی آئی کٹ کا استعمال نہیں کیا، یہ ایس کے لرن کا استعمال نہیں کیا. ناؤ فار دی ایس کے لرن کوڈ. ایس کے لرن کوڈ کے لیے ہم کیا کریں گے، سب سے پہلے امپورٹ کریں گے نمپائی کو، اور ایس وی ایم ہم لے لیں گے ایسکیلن سے. دین اگین یو ول لوڈ یور ڈیٹا سیٹ. ڈیٹا سیٹ لوڈ کرنے کے بعد آپ نے اس میں سے فیچرز کو الگ کر لیا، ٹارگٹ ویلیو کو الگ کر دیا. ٹارگٹ ویلیو کو الگ کرنے کے بعد آپ نے کیا کیا، آپ نے سسٹم کو ٹرین کر دیا. سسٹم کو ٹرین کرنے کے بعد آپ نے
یہاں پہ ہمیں یہ تھوڑا سا ایرر دے رہا ہے. سو وٹ وی ول ڈو از گیما اکول ٹو آٹو، تاکہ یہ ہمیں ایرر نہ آئے. سو اٹ از ناٹ ایکسیپٹنگ دیٹ، گیما کے اگینسٹ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا. ہم کیا کرتے ہیں، اس کو ریموو کر دیتے ہیں اور وی ول چیک دیٹ. ٹھیک ہے، یہ 0.22 کے طور پہ ہمیں یہاں پر یہ گیما دے رہا ہے. سو ہم نے وہ لے لیا، ٹرین تو ہو چکا ہوا. گیس ویلیو لیتے ہیں 50 اینڈ 172، پریڈکشن کرتے ہیں ہم اس کی، اینڈ دین ہمارے پاس اس کا جینڈر آ جائے گا. سو اب میں اس کو ذرا سا چینج کرتا ہوں کیونکہ ساری چیزیں بڑی تیزی سے ہوئی ہیں. if a person has 70 kg of weight and 180 centimeter height، تو اب جینڈر کیا ہوگا؟ again gender is female. So if it has 185 centimeter of height, then again gender is a female. So it means we are having some kind of a problem. So ہمارے پاس ایک پرابلم ہے، تو اس پرابلم کی سر یہ ٹارگٹ کیا کہ سمپل آٹو لکھا ذرا. نہیں، سمپل آٹو نہیں نا چلتا. گیما کی ویلیو ہے، اور گیما کی ویلیو ہم لے لیتے ہیں، ہم نے کسی جگہ پر گیما کی ویلیو لی ہے. اس میں ہمارے پاس ہم نے یہاں پہ نہیں گیما فائن کیا تھا، ایس سی ایم میں ہی ہم نے گیما لیا ہے. لیٹس سے 0.22. لیٹس ٹرائی. It is not actually accepting any of the thing. اگر میں اس کو اسکیل دے دیتا ہوں، اچھا گیما آرگومنٹ کو وہ نہیں لے رہا. سو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. ایک ہم ویلیو لیتے ہیں ایسی جو اس کے اندر موجود ہو. اس طرح یہاں پہ موجود ہے 85 اینڈ 195. سو ویٹ کو میں کر لیتا ہوں لیٹ سے کہ 85. اب اس کو جینڈر کو چینج کرنا چاہیے، اس نے نہیں کیا. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ماڈل میں کہیں پہ کوئی چینج آئی ہے. سو لیٹ می چیک. ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.